عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں کیا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی پریڈکشن کی تھی. اس میں آج ڈسکس جو کروں گا ڈاکٹر محمد علی صاحب سے، جو پریویس جو پریڈکشنز ہیں، ظاہری بات ہے اس پہ نظر بھی رکھنی چاہیے، تو اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے. میں اس پہ فیڈ بیک لوں گا کہ یار یہ جو ہم ذائچہ بناتے ہیں اور اس پہ جو ہم اپڈیٹ دیتے ہیں لوگوں کو، کیا وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ذائچہ بنا کے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. عمران ریاض کی اگر ہم بات کریں، آپ نے بولا ریلیف ملے گا، وہ ریلیف ملا بھی. سر کوئی جن ہے آپ کے پاس؟ آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی، اعلیٰ عدلیہ اچھے فیصلے لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ میرے خیال سے کچھ اتنے پروگرامز ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، جفر اسپیشلسٹ، نیمرولوجسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی یا جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، یہ جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نمبر ہے. اس پر آپ نے واٹس ایپ پہ 3 بجے کے بعد پاکستانی رابطہ کرنا ہے، یا واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنی جو بھی آپ کی باتیں ہیں جو آپ پرسنلی طور پہ ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں. یہ پروگرام کا حصے میں نہیں ہوں گی، وہ آپ کی پرسنل ہے، جس میں آپ نے ذائچہ اپنا بنوانا ہو یا آپ کے اپنے کوئی ایشوز ہوں، میریجل ایشوز ہوں یا ٹینشن والے ایشوز ہوں، جو بھی ہیں وہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج جو پروگرام کرنا ہے وہ پروگرام بہت دھیان سے سننے والا پروگرام ہے، کیونکہ میں نے جو کمنٹس دیکھے ہیں اس میں کافی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں کا چینل ہے. یہ میں نے ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، کہ اس میں پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے. اس میں آج ڈسکس جو کروں گا ڈاکٹر محمد علی صاحب سے، جو پریویس جو پریڈکشنز ہیں، ظاہری بات ہے اس پہ نظر بھی رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی پیشن گوئی کی ہے یا آپ نے کوئی کیلکولیشن سے پریڈکشن کی ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا کیلکولیشن علم یہ کہتا ہے، تو اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ کیا وہ صحیح ہوا، کیا وہ وقت سے پہلے جو انہوں نے پیشن گوئی کی کیا وہ ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ ساری باتوں پہ آج میں پروگرام کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے جو پروگرام کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں کیا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی پریڈکشن کی تھی. اس کے علاوہ آج میں سمجھ لیں حساب کتاب کرتے ہیں پرانی ویڈیوز کا، دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. بات سلام دعا تو کر لیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. اچھا سر، بہت سے لوگ مطلب کہ ظاہری بات ہے ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں تو لوگوں کے مائنڈ میں کوسچنز بھی آتے ہیں اس طرح کے، میرے بھی آنے چاہیے ایز اے ویور. اگر میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں میں اس پہ فیڈ بیک لوں گا کہ یار یہ جو ہم ذائچہ بناتے ہیں اور اس پہ جو ہم اپڈیٹ دیتے ہیں لوگوں کو، کیا وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب، جب لانگ مارچ کا سیزن تھا خان صاحب کا، آپ نے پہلے بتایا تھا، کوئی 2-3 سمجھ لیں کہ ہفتے پہلے ہی بتایا تھا ذائچہ بنا کے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اور جس دن حملہ ہوا آپ نے مجھے فون کیا کہ دیکھو میری کیلکولیشن میں آ رہا تھا. پھر فیصل واڈا صاحب سامنے آئے، آپ نے کہا قریبی ساتھی عمران خان صاحب کا دھوکہ دیتا ہوا مجھے ذائچے میں نظر آ رہا ہے، آپ نے یہ بولا. تو سر وہ بھی مطلب فیصل واڈا صاحب سامنے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں غلط گفتگو کی میڈیا کے سامنے، میڈیا اکٹھا کر کے وہ ہوا. عمران ریاض کی اگر ہم بات کریں، آپ نے بولا ریلیف ملے گا، وہ ریلیف ملا بھی. سر کوئی جن ہے آپ کے پاس؟ مطلب یہ جو پریڈکشن آپ کرتے ہیں یہ کہاں سے نالج ہے؟ ذائچے کس طرح بتاتا ہے؟ یہ لوگوں کے جو مائنڈ میں چیزیں ہیں کس طرح کلیئر کریں گے آپ؟ کوئی اگر آپ سے یہ سوال میں کر لیتا ہوں سر، اس کا مجھے بتائیں کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو؟ ملک صاحب، یہ ایک سائنس ہے، اس میں کوئی وہ جن اور بھوت اور موکلات والی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کیلکولیشن ہے، کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، فارمولے ہیں، وہ آپ نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں، آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے. کئی دفعہ ایکوریٹ مل جاتا ہے، بہت اچھا مل جاتا ہے، نیئر ٹو ایکوریٹ مل جاتا ہے. کئی دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ وہ چیز صحیح، آپ کی چیز وہ صحیح ہو، تو وہ آپ کو غلط کر دیتا ہے. فارمولہ آپ نے اپنی طرف سے صحیح لگایا ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ کو کچھ اور، اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. تو وہ کیونکہ دیکھیں جو بھی ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے نا. وہ ہم کچھ بھی کہتے رہیں، شرک کہہ لیں، اس کو کچھ کہہ لیں، شرک ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے اگر یہ ساری چیزیں ہم پہ اوپن نہ کرنا چاہتا تو ہم پہ اوپن نہیں ہو سکتی تھی. کیا ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی علم ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جو اللہ رب العزت کی عطا نہ ہو.
یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے تو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. انسان چاند پہ چلا گیا, سیاروں میں چلا گیا, ستاروں پہ چلا گیا, کہاں پہ یہ سوچا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ ہے. مجھے بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں, سمجھ ہوتی نہیں ہے ان کو, تو سمجھنے کے لیے وہ مجھے فون کر لیں, نہیں سمجھ ہوتی وہ بیچارے کمنٹس کر دیتے ہیں اس طرح کے. تو یہ ہے کہ مجھ سے ڈائلاگ کر لیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے, یہ کیلکولیشن ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب, آپ نے مجھ سے سوال کیا 25 مئی کے بعد, آپ نے پوچھنا شروع کیا میرے سے کہ کیا نظر آتا ہے جی. میرا خیال ہے مطلب سیاست میں نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے, یہ لانگ مارچ کامیاب ہوتے ہوئے, اس طرح کی میں نے بات کی تھی. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا جی لانگ مارچ اب دوبارہ انہوں نے اعلان کیا ہے تو لوگ آپ کو سڑکوں میں نظر آتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ لوگوں کے سڑکوں کے اوپر آئے بغیر ہی اس کے مقاصد پورے ہو جائیں گے. مجھے کوئی اس کے اندر اس بار پریشانی نظر نہیں آتی. اور ایسے ہی اللہ نے کیا کہ لوگ آئے ہیں, بیٹھے ہیں, خطاب کیا خان صاحب نے, اور اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا. نہیں سر, یہ کریڈٹ والا پروگرام نہیں ہے. میں جسٹ ایک اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ویورز جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب ان کے مائنڈ میں کوسچن ہوگا. اچھا, ایک اور بات یہاں پر میں کروں گا. آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی, اعلیٰ عدلیہ اچھے فیصلے لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ میرے خیال سے کچھ اتنے پروگرامز ہیں جس میں آپ نے ہمیشہ یہ بولا کہ ہمارا جوپیٹر, اگر ہم زائچے میں دیکھیں تو وہ بزرگ سیارہ ہوتا ہے. اور یہ مجھے ورڈز بھی آپ کے یاد ہیں کیونکہ اتنی دفعہ ہم نے یہ پروگرامز کیے ہیں. اس میں آپ نے کہا بزرگ سیارہ ہوتا ہے, اور اس میں مجھے اعلیٰ فیصلے لیتی ہوئی اعلیٰ عدلیہ نظر آ رہی ہے. اب تو بول ہی ساری عدلیہ کے پاس ہے, سارا کچھ ہی مطلب ان کے ہاتھ میں ہے. اب آپ دیکھ لیں فواد چودھری صاحب کا کیس ہو رہا ہے تو وہ عدلیہ ایکٹیو ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران ریاض صاحب کا کیس ہے, ماشاء اللہ عدلیہ ایکٹیو ہے اور فیصلے بھی آ رہے ہیں. اب اچھے ہیں, زائچہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ کی نظر میں وہ اچھے فیصلے ہیں, اور ہمیں عدلیہ ہی چاروں طرف نظر آ رہی ہیں. الیکشن کمیشن بھی دیکھ لیں, عدلیہ کا پوائنٹ آف ویو سے الیکشن کا بھی صوبائی کا اعلان ہو گیا کہ جی 90 دنوں میں انہوں نے کہا جی الیکشن کروائیں. سارا اب تو فیصلے عدلیہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ آپ کہتے رہے ہیں. فلک صاحب, عدلیہ ہی اصل میں معزز اور محترم ترین ادارہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, میں نے شاید پچھلی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اللہ اور نبی کے بعد اگر ہمیں کوئی ریلیف دیتا ہوا اس دنیا پہ نظر آتا ہے تو وہ ہماری محترم عدلیہ ہے. دنیا کہتی ہے جی 130 نمبر پہ. میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تو 1 نمبر نظر آتا ہے, مجھے 30 نمبر نظر نہیں آتے. یاد ہوگا آپ کو. تو ہماری عدلیہ, محترم عدلیہ جو ہے وہ دنیا کی بہترین عدالتوں میں سے ایک ہے. آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے ان کے فیصلوں سے, ریزنز کچھ بھی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, مگر ادب کے ساتھ. میں نے جب بھی یہ بات کی اپنی اعلیٰ محترم عدلیہ کے بارے میں تو لوگوں نے بڑے نیگیٹو قسم کے کمنٹس کیے. اب آپ آگے دیکھتے جائیں کہ سارا کا سارا جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ عدلیہ کے ارد گرد گھومے گا انشاءاللہ. اور ڈیٹس میں آپ کو بتاتا آتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے کہا تھا کہ 10 سے 15 فروری کی ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں. انہی 10 سے 15 فروری کی ڈیٹس میں ہماری اعلیٰ محترم عدلیہ نے الیکشنز کا حکم جو ہے وہ دیا ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک اپنی جگہ اعلیٰ ادارہ ہے, مگر عدلیہ ہماری محترم جو ہے وہ اعلیٰ ترین ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیژن آئے گا وہ امپیکٹ نہیں کرے گا. یہ تو قانون کی بھی بات ہے, مگر یہ میں نے کہا تھا کیلکولیشن کر کے کہ عدلیہ اس میں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اعلیٰ عدلیہ آئی ہے اور وہ آگے بھی آپ کو نظر آئے گی کہ اپنا رول پلے کرے گی. اور یہ ڈیٹس جو ہیں یہ اب شروع ہیں. عدلیہ والا جو معاملہ ہے نا, یہ مئی تک جو ہے یہ ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. عدلیہ ایسے بہترین فیصلے پاکستان کے حق میں لیتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو, ہماری اعلیٰ محترم عدلیہ, کہ زندگی میں ایسے فیصلے پاکستان میں نہ کبھی ہوئے ہوں گے پاکستان کی زندگی میں, اور نہ کبھی ہوں گے. اس وقت عدلیہ محترم ہماری جو ہے وہ ایسا بہترین رول اللہ کی طرف سے پلے کرنے جا رہی ہے پاکستان کو بنانے میں, آپ دیکھیں گے. سر ویسے بھی جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, تو وہ بڑے مان سے, چاہے غریب ہو امیر ہو, یہ ورڈز بولتا ہے, سی یو ان کورٹ. تو یہ ورڈز مطلب وہ اس کے دل سے نکلتے ہیں کہ میں تمہیں کورٹ میں ملوں گا. مطلب اس کو ایک سہارا ہوتا ہے کہ وہاں سے مجھے انصاف ملے گا. فلک صاحب, جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تجھے اللہ کی عدالت میں ملوں گا, اور جو امیر لوگ ہیں, جو اشرافیہ ہے نا ہماری,
ان کا تکیہ کلام ہے سی یو ان دا کورٹس، کیونکہ پیسہ انوالو ہوتا ہے نا، ظاہر ہے فیسیں دینی ہے، بڑے بڑے وکیل کرنے ہیں. غریب کہتا ہے تینوں میں اللہ دی عدالت ہی دیکھا، تمہیں میں اللہ کی عدالت میں، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس یہی ہوتا ہے. مگر اب میں آپ کو یہ بات ریڈ کر کے کہتا ہوں جی کہ اب ہمارا جو لو پیڈ انکم ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ الفاظ آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ الفاظ یہ نہیں کہنے پڑیں گے، وہ دنیا میں ہی، ہمارے پاکستان میں ہی ہماری اعلیٰ عدلیہ ایسا سیٹل ہونے جا رہا ہے معاملہ کہ وہ غریب آدمی کو بھی انصاف پراپر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے منہ میں گھی شکر سر، بڑا اچھی آپ یہ پریڈکشنز کرتے ہیں. ایک اور پریڈکشن کی میں بات کروں گا، ہم نے پریویس پروگرام کیا، وہ بھی ہم تنقید کا نشانہ بنے ہیں. راکھی ساونت اور عادل خان کا ہم نے جو ذائچہ بنایا تھا، جو وہ بھی آپ نے بتایا کہ جی یہ شادی مجھے ایک ہفتے سے زیادہ نبھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور وہ دیکھ لیں آج ڈیورس کی طرف ہی معاملات ہیں، اور وہ پریڈکشن بھی آپ کی ٹھیک ہوئی. اس کے علاوہ سر جو میں نے دیکھیں، یہ سر ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے یہ پروگرام ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ یار یہ پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے. آپ لوگ روز آتے ہیں، ذائچہ کھول لیتے ہیں اور اس پہ آپ کیلکولیشن بتاتے ہیں، کوئی بینیفٹ تو ملے اس چیز کا. اب میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروگرام پلانٹیڈ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم ایویں ہی بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا پریویس نیچے جائیں، ٹائم فریم میں جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی ضرور کیلکولیشن دیکھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا واقعی باتیں کی ہیں کہ نہیں. نیچے جائیں گے نا، آپ کو اور ویڈیوز ملیں گی، اس ویڈیوز میں ڈاکٹر صاحب کی یہ پریڈکشنز ہیں اور ریئل امپریسو. اور جو ہمارے ساتھ شروع سے لوگ جڑتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ضرور کمنٹ کریں، وہ بتائیں کہ جو سر لوگ دیکھتے ہیں، اتنے جو ویورز ہیں جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بتائیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے جھوٹا ضرور لکھیں نیچے کمنٹ میں آپ کو گزارش کروں گا. میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا، آپ کے نام کے ساتھ وہ وہاں پڑا ہوگا اور میں پڑھوں گا ضرور. تعریف کرنے کے لیے ظرف جو ہوتا ہے نا اعلیٰ، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جی سر، بس میں یہ پروگرام کرنے کا میرا مقصد بھی آج یہی تھا کہ ذرا پریویس آپ نے ابھی بھی ایک پریڈکشن اور آگے کر دی ایک باتوں میں. میرا یہ مائنڈ تھا کہ میں آپ کے ساتھ جو ایک ہوتا ہے نا کہ پچھلا حساب کروں کہ وہ کیا ہم نے جو پروگرام مطلب کیا تھا اس کا کیا فیڈ بیک ہمیں کیا ملا ہے، کہ کیا وہ ٹھیک بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. تو نو ڈاؤٹ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہیں. مطلب 90 میں اپنی اگر آپ کو نمبر دوں نا، 100 میں سے 95 نمبر دوں گا اپنے. یہ جتنے بھی میں نے آپ کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں اس میں آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہیں. چلے اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہی استعمال کرواتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے، تو یہ میں کر دیتا ہوں. اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ فون کالز بھی آتی ہیں، لوگ جو ہے میسیجز بھی بھیجتے ہیں، مطلب اپریسیشن بھی دیتے ہیں، اور میں بڑا مشکور ہوں. سارے لوگ جو میسیجز بھیجتے ہیں، جو لوگ فونز کرتے ہیں، تو بڑا مشکور ہوں ان کا، شکریہ ان کا. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی رکھے معاملہ. میں بہتر کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پاکستانیوں کے لیے نا بہتر کام کروں. کوئی ریلیف جو ہے، اگر کسی ذائچے کے کسی کونے سے کوئی ریلیف مجھے نظر آتا ہے نا، میں وہ خبر پریزنٹ کر دیتا ہوں. وہ اپنی کیلکولیشن خبر کی شکل میں، انفارمیشن کی شکل میں وہ پریزنٹ کر دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی چیز بتاؤں گا، کسی کا دل راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. اچھا، پھر دوسرا، کچھ لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں جی آپ تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور ایسے. بھائی جو چیز ہے، میں جس طرح کا ہوں میں ایسا ہی ہوں. اب آپ میرے ساتھ اگر مثال کے طور پہ کوئی رف بات کریں گے تو میں اتنا تو استحقاق رکھتا ہوں نا کہ میں آپ کو یا تو جواب نہ دوں، اور اگر دوں تو میں ایٹ لیسٹ آپ کو کہوں کہ بھائی آپ اس طرح کی بات نہ کریں. تو فونز آ جاتے ہیں اس طرح کے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کا جو دوسرا چینل ہے MLE ایسٹرالوجر، اس کے توسط سے، اس کے پلیٹ فارم سے، کہ اچھی چیزیں جو ہیں، کیونکہ آلریڈی ٹینشن کے ایک ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو ریلیف جو ہے جہاں سے نظر آتا ہے ذائچے اپنے علم کے حساب سے میں وہ بتا دیتا ہوں. اور سر یہ نہیں کہ مطلب آپ مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ ایز اے پاکستانی ڈاکٹر صاحب بھی بتا دیتے ہیں کہ نہیں پاکستان سے پیار ہے، ہم اچھا کہیں گے تو لوگ دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی چیز نیگیٹو آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب ضرور بتاتے ہیں، اوپنلی بتاتے ہیں، کسی کا ڈر خوف نہیں ہے. یہ ذائچے سے چیزوں کو جو کیلکولیشن آتی ہے ایمانداری سے آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہی ہمیشہ ہوتا ہے، میں جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، کہ پاکستان کی اس ٹائم بہتری ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہتا کہ جی عمران خان زندہ باد ہے، یا نواز شریف زندہ باد ہے، یا پیپلز پارٹی زندہ باد ہے. نہیں، ہمیں پارٹیز نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے.
کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے یہ لبرٹی ہو گیا لاہور کا، اس میں جب دھرنا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا میں بات کروں گا، پی ٹی آئی کے جھنڈے ہر طرف ہوتے ہیں، میں نے اس پی ٹی آئی کے طرف ایک بھی پاکستان کا جھنڈا نہیں دیکھا. جب نون لیگ کا دھرنا ہوتا ہے اس میں نون لیگ والے جھنڈے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کے جھنڈے ہوتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا، انصاف کرے اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے، کہ پاکستان کے فلیگ کو دیکھے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ کبھی آپ سوچیں اس چیز کو. 14 اگست کو آپ دیکھتے ہیں نا بس، اس کے علاوہ تو یہ دیکھیں کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں یہ سارا کچھ ہے. پلیز اس چیز کو مت بھولیں. یہ پارٹیز یہ سب ادھر رہ جانا ہے، اپنے پاکستان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، کوئی بھی سیاستدان ہے، کوئی بھی آئے، اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت کرے. ہماری آرمی نمبر 1 آرمی ہے، یہ دنیا مانتی ہے. صرف کچھ لوگ ہیں جو اس کو مطلب کہہ رہے ہیں یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آرمی نمبر 1 ہے، ہمارا یہ وطن نمبر 1 ہے، ہماری عدلیہ. اور یہ جو سیاستدان ہیں نا سارے ٹوٹل ایک کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے مفادات کے لیے عوام کو استعمال کرتے ہیں. ان لکیلی، بدقسمتی کی بات ہے. ریزن اس کی یہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم غلام ابن غلام بن کے اپنی زندگیاں گزارے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے مقاصد کے لیے 7 پردوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے ہیں. لوگوں کو پاگل کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو میں یہاں پہ بینگ اے پاکستانی آپ کے چینل سے یہی کہوں گا کہ پلیز جو ہوتی ہے نا مطلب یہ خام خواہ اندھی تقلید جو ہوتی ہے، نقل پیچھے چل پڑنا، یہ سوچ سمجھ کے کریں. سارے جو ہے نا پاکستان میں زیادہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ہیں ہی ایسے. آپ کسی کا، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سبھی ایسے ہیں. سب جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے لوگوں کو یوز کرتے ہیں. اور جب یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں آپ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جناب آپ گزر نہیں سکتے، فلاں وزیر اعظم گزر رہا ہے، فلاں صدر گزر رہا ہے، یا فلاں ایم این اے گزر رہا ہے، یا فلاں منسٹر گزر رہا ہے. گھنٹوں کے حساب سے آپ کی ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. یہ باہر کے معاشروں میں تو نہیں نا ایسے ہوتا. ٹھیک ہے، وہاں سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے منسٹر وغیرہ. میں نے سویڈن کے اندر جو سویڈن میں تھے ہم، تو ڈینمارک کے جو تھے نا پرائم منسٹر، میں نے ان کو دیکھا اپنے آفس میں جا رہے ہیں، انہوں نے سائیکل اپنی لاک کی ہے اسٹینڈ اور اس کے ساتھ، اور اپنی انہوں نے بال ٹھیک کیے ہیں، بیگ اپنا لیے، اینڈ ہی انٹرڈ ہز آفس. وہ سائیکل کے اوپر آئے ہیں. یہاں پہ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا دھیان کریں کہ اندھی تقلید نہ کریں. کون دیکھیں آپ کو کون جانتا ہے، آپ ایسے ہی ایک بندے کے لیے جو ہے وہ ایک بندے کے لیے ایک پارٹی کے لیے آپ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اپنا تشخص جو ہے نا وہ اس طرح کا بنائیں بحیثیت قوم کہ آپ کو پڑھا لکھا اور باشعور سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی ترقی کرے، آمین ثم آمین. اور جو بے روزگار لوگ ہیں، اور جہاں جہاں میری یہ آواز جا رہی ہے، جس کان میں یہ میری آواز جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات حل کرے، آپ کی پریشانیوں کو حل کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کسی کو اگر باقی کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرے، ذائچہ اپنا بنوائے، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. یہ اسٹرالوجی پلس سیاست ہم اس لیے کرتے ہیں پروگرام تاکہ تھوڑا سا ایک آپ لوگوں کو آئیڈیا دینے کے لیے. ناظرین، غلط پریڈکشن ہوگی، میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، وہ ہم مانیں گے بھی اسی پلیٹ فارم پہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ پلیز مانیے گا، جو چیز غلط آئے گی آپ کی کیلکولیشن کی وہ آپ آن ایئر کہیں گے. میں زبردستی اپنی پریڈکشن صحیح ثابت نہیں کرتا. جہاں میں غلط ہوتا ہوں، میں نے 19 سال پاکستان سے باہر گزارے ہیں، ٹھیک ہے، اور میری لرننگ یہ ہے جہاں پہ غلطی ہوتی ہے نا مان لینی چاہیے، اسی میں عزت ہوتی ہے اور اس میں آپ سیکھ بھی جاتے ہیں. یعنی اگر آپ نے غلطی کی، آپ نے مان لیا کہ ہاں یہ میرے سے غلط ہو گیا، تو آپ پھر دوبارہ کیئرفل ہوتے ہیں. جب پبلک کے سامنے آپ نے جانا ہوتا ہے آپ اور کیئرفل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جہاں پہ غلطی ہوگی آئی ول ایڈمٹ اٹ اوپنلی کہ ہاں جی یہ غلط ہو گیا اور میں معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، کمنٹ سیکشن میں زیادہ سے زیادہ پاکستان زندہ باد لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں. اور جی اس کے اندر نا یہ بھی کہیں کہ یہ جو ہم نے کیا ہے نا، اس کے اندر ہمیں آپ کی انپٹ اوپینین بھی چاہیے، آپ بھی ہمیں کوئی موضوع دیں. ہاں، بلکہ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سا ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے.
مطلب جو بھی دنیا میں کوئی بھی ٹاپک ہے وہ آپ ہمیں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کر جو لوگ چاہتے ہیں ہمارا نام لیا جائے اور وہ ٹاپک یہاں پہ ڈسکس کیا جائے، ناظرین وہ لکھیں کہ جی میرا نام یہ ہے اور میرا ٹاپک یہ ہے، ڈاکٹر صاحب سے یہ ٹاپک پہ بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹاپک واقعی ایجوکیٹڈ ہوگا، ویل ایجوکیٹڈ بندہ کرے گا اور ہمیں لگے گا ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں گے، بیکاز یہ پی ایچ ڈی ہیں تو ان کو بہتر پتہ ہے، میں ان سے ڈسکس کر لوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹاپک بہتر ہے، اس پہ ہم ذائچہ بنا کے آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، سلامت رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی اسٹرالوجر کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔